بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم منسٹر عمران خان اپنی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اور باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنی ڈائریکشن پہ چل رہی ہیں۔ تھوڑا سا معاملہ بحران کا تو ہے کیونکہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہے۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ یا پنجاب یا بلوچستان یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس معاملے پر تو ایک پیج پر نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ابھی کل ایک ورژن آیا ہے عمران خان صاحب کا، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں یا جو صوبائی گورنمنٹس ہیں جو وہ بات کر رہی ہیں کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف اور بس اس کے اوپر بات ختم کر دیتی ہیں، یہ معاملہ ایسا آسان نہیں ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہی ہوگا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے آ کے کہ 3 مہینے میں یہ وبا ختم ہو جائے گی تو ہم لاک ڈاؤن کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم اگر ہو۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک خیال پاکستان کا ہے، وہ یہ کہ یہ وبا کم از کم 1 سال تو رہے گی۔ یہ بات تو ہمارا بلیو ہے، اس بات کو تو بلیو کر لیں پہلے کہ یہ جولائی میں نہیں ختم ہونے لگا، یہ کم از کم 1 سال تو لگے گا۔ اور جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وبا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس وبا کے ساتھ آپ کو چلنا ہے۔ جیسے آپ کے ملک سے یا اکثر ملکوں سے پولیو ختم نہیں ہوا یا کوئی بھی وبا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اس طریقے سے اس کو بھی اب آپ کو قبول کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی کچھ مینجمنٹ کرنی ہوگی، کوئی سسٹم بنانا ہوگا، کوئی ایس او پی کرنے ہوں گے جس سے آپ کا ملک چلے۔ تو یہ حل تو ختم ہو گیا کہ اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف۔ اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو اس طریقے سے آپ کی معیشت نہیں چل سکتی۔ جو آپ کے ملک کا امیر طبقہ ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہے، انڈین ہے، یا کسی ملک کا بھی جو امیر طبقہ ہے وہ سروائیو کر لے گا یا کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی آمدن ہوگی یا اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے زندگی کو گزار سکتے ہیں، آنے والی زندگی گزار سکتے ہیں 2 سال 3 سال 5 سال۔ لیکن ہمارا وہ فوکس یعنی کہ جو جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا پاکستان میں 71% وہ لوگ نہیں ہیں جو اس طریقے سے 5 سال 4 سال 2 سال یا 1 سال بھی گزار سکیں گے۔ ان کو الٹیمیٹلی معیشتی سسٹم میں آنا پڑے گا، ان کو اپنا پہیہ چلانا پڑے گا۔ ٹرانسپورٹ کھلنے کی بات کر رہے تھے جس کو اسٹریٹ فارورڈ منع کر دیا پروویژن گورنمنٹس نے۔ اب اس کے اوپر کیا آگے اقدامات لیں گے وہ تو یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس پر ایک بار بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ معیشت تو چلانی ہے، شاپس تو کھولنی ہے، مارکیٹ تو کھولنی ہے، نظام زندگی تو آن کرنا ہے۔ اب اس کو ایس او پی کے ساتھ کرنا پڑے گا اور ایک معاملہ تو کرنا پڑے گا۔ اب اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ آ کے بیٹھتی ہے، اور جو عمران خان صاحب ہے وہ ڈائریکشن دیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک گڈ نیوز بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو نہیں رہی کہ بھائی جب آپ کی بسیں بند ہو گئی ہیں، ٹرانسپورٹ سلسلہ بند ہے، اندرون شہر بند ہے اور اندرون ملک بند ہے، تو پھر کس طریقے سے وہ لوگ زندہ ہیں، وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں زندہ، معلوم کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ معاشی طور پر صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اب ایک ساتھ بیٹھ کے تمام صوبائی اسمبلیوں کو اور ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے اور وفاق ہے اس کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ یوں سمجھ کے اب یہ فیصلہ کریں کہ یہ وبا ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ فار اے لانگ ٹائم اور فار اے لائف اب ہمارے پاس ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ اب چونکہ یہ وبا آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، یہ دنیا سے ختم ہونے والی نہیں ہے، ویکسینیشن آئے گی، اس کے بعد کی زندگی آئے گی، اس کو ہم بھی ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم صرف ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ وبا نہیں ختم ہو رہی دنیا سے، اب کس طریقے سے دنیا کو لے کے چلنا ہے یا پاکستان کو لے کے چلنا ہے، یہ فیصلہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کر لیں۔ اور جن لوگوں سے بھی مشورہ لیا جا رہا ہے پروویژن گورنمنٹ کے ساتھ، وہ اپنا مدعا بیان کر دیں کہ جناب والا اگر ہمیں اسی وبا میں رہنا ہے تو اسکول سسٹم کیسے چلے گا، ٹرانسپورٹ کیسے آن ہوگی، اور جن لوگوں کے کاروبار رک گئے ہیں وہ کس طرح آن ہوں گے، شاپ کیسے کھلیں گی، یہ تمام ایس او پیز تمام کس طریقے سے کام ہوگا۔ اب یہ تصور کر کے چلیں کہ آپ سے وبا نہیں جا رہی، اب فیصلہ کریں اس بات کے اوپر۔ جولائی میں اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جولائی میں ختم ہو جائے گا، تو آپ کو بھی معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس جولائی تو کیا، ہمیں تو یہ اگلے جولائی میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اب ایس او پیز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی آخری میں زبردستی ہو یا پیار سے ہو یا غصے سے ہو، عوام کا آپ کو ذریعہ معاش کا فکر کرنی پڑے گی اور کام کھلنا پڑے گا۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، کیونکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کا شاید معاشی صورتحال کافی بہتر ہے یا پھر آن ہے، تو تبھی وہ یہ بات کر دیتے ہیں آرام سے۔ لیکن جو غریبوں کی حالت ہے اس ٹائم، وہ نیچے سے نیچے ایک لائن ہوتی ہے، اس سے وہ نیچے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان کا ہاتھ پکڑنا ہے اس سے پہلے
کہ دیر ہو جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے چینل کو. اللہ حافظ.